علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ محترم نور الہدا صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو وقفے سے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ عورت نے عدت کے بعد دوسری شادی کر لی، لیکن دوسرا شوہر نامرد تھا، اس نے اس سے صحبت نہیں کی، عورت نے اس سے طلاق لے لی۔ کیا اب وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا پہلا شوہر بھی دوبارہ اس سے نکاح کرنے پر آمادہ ہے اور عورت بھی؟ تو محترم نور الہدا صاحب، یہ جو خاتون ہیں جن کو پہلے شوہر نے وقفے سے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب اس میں تو کوئی طلاق ہی نہیں رہا۔ اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ یک بار 3 طلاق دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، تو یہاں تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ میں ہو کر جا کر ان سے کوئی فتویٰ لے لے۔ آپ نے کہا کہ وقفے سے اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو ایک دم اجتماعی طور پر، متفقہ طور پر ان کو طلاق واقع ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی، تو یقیناً ان کی عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کی ہوگی۔ اگر دوسری شادی انہوں نے کی ہے، پہلے شوہر نے ان سے ہم بستری نہیں کی، لہذا اس عورت نے اس سے طلاق لے لی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے۔ یقینی طور پہ وہ عورت سے اپنے پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ بقول آپ کے سوال میں آپ نے یہی لکھا ہے کہ دوسرے شوہر نے اس سے ہم بستری نہیں کی، صحبت نہیں کی، یعنی اس سے جسمانی ریلیشن قائم نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس عورت کو 3 طلاق واقع ہو جائے اور پھر وہ دوبارہ دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے، دوسرے بندے سے نکاح کرتی ہے عدت کے بعد، تو نہ صرف یہ کہ دوسرے مرد سے نکاح کرنا ضروری ہے، بلکہ دوسرے مرد سے نکاح کے بعد اس سے ہم بستر ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم بستر وہ نہیں ہوگا تو یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، لہذا اب اسے چاہیے کہ وہ پھر کسی تیسرے سے شادی کرے، یا تیسرے سے شادی کرے گی وہ ہم بستر ہوگا، پھر جا کر یہ اپنے پہلے شوہر سے عدت گزار کر اس سے شادی کر سکتی ہے۔ تو اتنا چکر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے دوسرے سے کی تھی، وہ اگر نامرد ہے تو اس کا طلاق لینا بالکل اس کے لیے صحیح تھا۔ اب جب وہ تیسرے سے کرے تو تیسرے کے پاس ہی ایسے سے کرے کہ وہ خود ہی اس کے ساتھ پوری زندگی گزارے، لیکن اگر وہ تیسرا شوہر بھی ہم بستر ہو کر جب اسے طلاق دے گا اور پھر یہ اس کی عدت گزارے گی، تو پھر یہ اپنے سابقہ یعنی نمبر 1 شوہر سے پھر یہ نکاح کر سکتی ہے، بصورت دیگر وہ چاہے کہ ہم بستر ہوئے بغیر دوسرے یا تیسرے شوہر سے، اب وہ چاہے کہ ہم پہلے شوہر سے جا کر نکاح کر لیں، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آئیے اس حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3529 میں ہے اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1433 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے کوئی آدمی نکاح کرے، پھر وہ اسے طلاق دے دے، اس کے بعد وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے اور وہ اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے، تو کیا وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ وہ دوسرا شوہر اس کی لذت چکھ لے، تو جب تک وہ اس کی لذت نہیں چکھے گا، یعنی وہ اس سے ہم بستر نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ بالکل واضح اور صحیح حدیث میں یہ بات موجود۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم یہ بھی ہے، اور حدیث نمبر 3531 میں ہے اور انٹرنیشنل نمبر وہی ہے 1433 میں، کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اس کے بعد ایک اور آدمی نے اس عورت سے نکاح کیا، پھر اس نے اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی، تو اس کے پہلے شوہر نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ دوسرا خاوند اس کی لذت چکھ لے جو پہلے نے چکھی ہے۔ تو اس سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں واقع ہو جائے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اسے دوسری شادی کرنی ہے تو وہ دوسری شادی کرے، اور دوسری شادی کرنے کے بعد اب اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی عدت گزارنی پڑے گی، پھر یہ دونوں آپس میں رضامند ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس، سابقہ شوہر کے پاس اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر وہ شادی کرنے والا دوسرا شوہر ہم بستر نہیں ہوتا، گویا پہلے شوہر کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس نکاح کیا اور اس نے چھوڑ دیا اور یہ فوراً اس سے نکاح کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا، پھر تو اس کو لوگ گویا مذاق بنا لیں گے اور بار بار 3 طلاقیں دیں
آئیں گے اور کسی کو ٹھیک کریں گے اور اس سے ایک ہی محفل میں نکاح کریں گے اور اسی محفل میں اس سے علیحدگی لیں گے اور اس طرح گویا وہ پہلا شوہر اس سے نکاح کر لے گا. تو اس طرح خواتین بالکل مذاق بن کے رہ جائیں گی. لوگ اس کو حلالے کو برا سمجھتے ہیں. یہ حلالہ بہت غلط کام ہے. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ حلالہ کر کے پھر آپ اپنے سابقہ شوہر کے پاس آئیں؟ اسلام تو اس بات پہ آپ کو مجبور نہیں کرتا. اسلام تو چاہتا ہے کہ آپ نے جب پہلے شوہر نے آپ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر آپ کو پلٹ کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ قصور تو آپ کا ہے. لیکن اس کو لوگ اسلام کے اوپر چشمہ کرتے ہیں کہ اسلام میں حلالی کا کیا تصور ہے. بھائی تو اسلام نے کب کہا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں؟ اس بات کو تو اسلام نے اللہ کی نظر میں تو سب سے حلال کاموں میں سب سے غلط کام ہے, سب سے ایسا کام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ناپسند کیا گیا, وہ کام آپ کر رہے ہیں, پھر اسلام کو آپ بدنام کرتے ہیں. تو اس لیے اور پھر اسلام میں جو حلالی کا طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو عوام الناس کر رہی ہے, جس کو جو عوام الناس سمجھتی ہے کہ بس ٹھیک ہے عارضی طور پہ نکاح پڑھایا اور پھر آپ نے جا کر اسی دن اس سے علیحدگی لے لی. ایسے لوگوں پر تو لعنت بھیجی گئی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں اور پھر وہ کسی مرد کو ٹھیک کرتا ہے, دوست کو, احباب کو, عزیز و اقارب کو, کسی کو ٹھیک کرتا ہے کہ یار میری بیوی سے میری علیحدگی ہو گئی ہے, ایسا ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو, نکاح کر کے کل تم اس کو چھوڑ دینا یا رات میں چھوڑ دینا یا گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد چھوڑ دینا, تو میں اس سے نکاح کر لوں گا. تو یہ تو لوگوں نے اپنا اصول بنایا ہوا, اسلام کا یہ اصول ہی نہیں ہے. اسلام تو اللہ کے پیارے نبی نے تو ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے کہ جو حلالہ اس طرح کا کرواتے ہیں, بالکل کنڈیشن لگا کر, وقت مقررہ کر کے, فکس کر کے کہ ابھی نکاح کرو 1 گھنٹے کے بعد اس کو طلاق دے دو, ایسے لوگوں پر تو لعنت بھیجی گئی ہے. تو یہ اسلام کا یہ اصول ہے ہی نہیں. اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ اگر ایک شوہر نے آپ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو آپ ٹھیک ہے عدت گزار کر جا کر آپ دوسرا نکاح کریں, آپ کو بالکل رائٹ ہے. اور کس نے کہا ہے کہ پھر آپ اس سے طلاق لیں یا طلاق لے کر آ کر پھر آپ اسی کے پاس دوبارہ آئیں؟ آپ کسی اچھے بندے کو ڈھونڈیں جس کے ساتھ آپ کی پوری زندگی گزرے. ہاں یہ تو اسلام نے آپ کے لیے ایک گنجائش رکھی ہے کہ اگر دوبارہ یہ عورت اپنے سابقہ شوہر کی طرف پلٹنا چاہتی ہے تو پھر اسے اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. بلکہ اس پروسیس سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے, بلکہ آپ کو تو دوسری شادی کرنی ہے. دوسری شادی آپ نے کر لی ہے, کر کے آپ اپنی زندگی گزاریں. لیکن اگر آپ خود آنا چاہتی ہیں تو پھر آپ اس سے علیحدگی لیں, کوئی بہانہ بنائیں کہ جناب یہ ہے زیادتی کرتا, ظلم کرتا ہے, فلاں فلاں, یہ ساری چیزیں کر کر آ کے پھر آپ ان کے پاس آئیں گے. لیکن اگر کنڈیشن لگا کر کوئی حلالہ کرواتا ہے تو اس پر لعنت بھیجی گئی ہے. ایسے کرنے والے پر بھی, کروانے والے پر بھی, جس نے کیا گئے کہ ٹھیک ہے کل ہم چھوڑ دیں گے, اس پر بھی لعنت ہے. اور جو کنڈیشن لگا رکھا ہے, شرط لگا رہا ہے کہ تم سے اس لیے نکاح کروا رہے ہیں کہ تم کل اس کو چھوڑ دو گے یا رات میں چھوڑ دو گے, تو اس پر بھی لعنت کی گئی ہے. تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ نے نکاح دوسرا کرنا ہے, نکاح آپ نے کر لیا ہے, وہ اپنی مرضی سے اگر وہ چھوڑ دے کبھی تو آپ اس کی عدت گزاریں, عدت گزار کر پھر آپ اس سے نکاح کریں. لیکن شرط ہے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ ہم بستر ہوا ہو, ایک بار ہو یا کم سے کم ایک بار تو ہو, اور آپ جب تک آپ اس کی بیوی ہیں وہ آپ سے تا ملاتا رہتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کا شوہر ہے, آپ کے لیے جائز ہے. دوسرے کو تو یہ کہنا, آپ کے سابقہ شوہر کو یہ کہنا کہ تم آج نکاح کرو کل چھوڑ دینا, یہ ہوتا کون ہے؟ اس نے تو 3 طلاقیں دے دی ہیں. یہ آپ کا کون ہے کہ وہ کسی کی بیوی پر کنڈیشن لگائے؟ جب نکاح آپ کا دوسرے مرد سے ہو گیا ہے تو وہ آپ کا شوہر ہے. اب یہ آپ کا کوئی نہیں ہے, بالکل غیر ہے. اس کو یہ رائٹ نہیں بنتا کہ وہ کسی مرد کو کہے یا آپ کے شوہر کو کہے کہ تم اس کو طلاق دے دو. کیوں دے دو؟ اس کی مرضی ہے, وہ چاہے چھوڑے یا نہ چھوڑے, زندگی آپ اسی کے ساتھ گزارنا چاہیں گزار دیں. اسلام نے پابند نہیں کیا کہ آپ اس کو چھوڑ کر آپ یہاں آئیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سچ سمجھنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. طلب العلم فريضة على كل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.